میں ہوں محمد رشید پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. دوستو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان میں بہت زیادہ خبروں کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لیکن ہم لوگ صرف دو جو اہم خبریں ان پر رپورٹ کریں گے. سب سے پہلے جو خبر ہے وہ جو انسیڈنٹ بہاول نگر انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں، اور ایک جو سب سے اہم خبر ہے اور وہ ایران کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے. اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے جو بابل نگر کا انسیڈنٹ تھا اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلے ولاگ کے اندر تفصیلاً مکمل طور پر بتایا تھا کہ یہ انسیڈنٹ کس طرح پیش آیا اور کون کون سے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں. اور جناب یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عوام کس طرح بیوقوف بن رہی ہے کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور ہم نے آپ کو یہ اس چیز سے آگاہ بھی کیا تھا کہ جناب عوام کو مکمل طور پہ اس چیز سے سائڈ لائن رہنا چاہیے کہ جناب کچھ لوگوں کی جانب سے عوام کو کچھ غلط ڈائریکشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جناب دو بھائی ہوتے ہیں نا، دو بھائی، ان کے درمیان اگر ایک بار لڑائی ہو بھی جائے تو کل کو بھائی ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی. اسی طرح یہ پاکستان کے دو ادارے ہیں، ایک پنجاب پولیس ہے اور دوسرا پاک آرمی. آج لڑے ہیں، دوسری جگہ کل ان کے سربراہ ایک ہوں گے اور جناب وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے. تو اسی طرح سے جناب آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بیان آیا اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت زبردست بیان آیا، اور جس کی ہمیں توقع تھی آئی ایس پی آر کی جانب سے وہی آیا. ٹھیک ہے، تو آئی ایس پی آر نے جو جناب اسٹیٹمنٹ دیا ہے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے، تو جس کی ہمیں توقع تھی وہی جناب اسٹیٹمنٹ جناب آئی ایس پی آر کی جانب سے. ایک خوش آئین بات ہے کہ جناب آئی ایس پی آر نے جناب ایسا اسٹیٹمنٹ دیا. اور دوسری جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایران نے اسرائیل پر رات کو حملہ کر دیا ہے، اور جناب تقریباً جو ڈرون میزائل ہیں ان کی تعداد تقریباً 150 سے اوپر 200 کے راؤنڈ اباؤٹ بتائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر. اور جناب جو کراؤز میزائل ہیں وہ جناب 100 کے قریب بتائی جا رہی ہیں کہ جناب ایران نے اتنی بڑی تعداد میں اسرائیل پر جناب میزائل اور راکٹ برسائے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو جناب سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ لائیو وہ جو میزائل ہیں وہ جناب وہاں پر فائر کیے گئے ہیں اور جناب وہ دکھائی دے رہا ہے جہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے یہ جو واقعہ پیش آیا، سب سے پہلے اسرائیل نے ایران کے کونسل خانے پر حملہ کیا اور جناب وہاں کے عملے کو مکمل طور پر نقصان پہنچا اور کونسل خانے پر انہوں نے میزائل چھوڑا گیا ہے. جواب میں جناب جو ایران ہے انہوں نے جناب نیشنل جو سیکیورٹی ہے این اے ان کے جناب جو کہہ رہے تھے کہ جناب آرٹیکل 5 کے تحت ہم نے جناب جواباً کارروائی کی ہے، اور جناب ان کے جو ہدف تھے اسرائیل کے فوجی نشانے مل کے فوجی اڈے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، کسی بھی قسم کے شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا. تو اگر دیکھا جائے تو جناب جو ایرانی میڈیا ان کے مطابق 50% ٹارگٹ کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کو اور ان کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن اگر اسرائیلی جو میڈیا ہے ان کے اگر حساب سے دیکھا جائے، اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے 50% سے زیادہ جو میزائل تھے ان کو جناب اینٹی میزائل سسٹم کے ذریعے ہوا میں ہی تباہ کر دیا ہے. لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ جناب یہ جو حملہ ادھر ہوا ہے اس کے آگے کیا اثرات نکلتے ہیں، کیا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. اور جناب اس کے برعکس جو امریکہ ہے، امریکہ نے صبح فرسٹ ٹائم ایک میٹنگ تھی اسی سیکورٹی کے حوالے سے، ان کی کابینہ کا میٹنگ تھی جناب، انہوں نے پھر میٹنگ کی اور 2 گھنٹے میٹنگ کے بعد جو صدر جو بائیڈن ہے انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا، پریس کانفرنس کی. اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جناب یہ جو ایک آپریشن چل رہا ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن جب ہماری سیکورٹی فورسز کو حملہ کچھ یعنی کہ ہماری سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا گیا تو اس وقت جناب ہم اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیں گے. یہ تو جناب صدر جو بائیڈن کی طرف سے بیان سامنے آیا. لیکن اس کے برعکس جو جناب اسرائیل ہے وہ جب جو ہی ان پر جناب یہ میزائل داغے گئے تو انہوں نے جناب یو ایس اے اور یو کے جو سلامتی کونسل ہے ان کے اندر اپنی درخواست جمع کرا اور کہا کہ جناب ہمیں اس چیز سے خطرہ لاحق کے لہٰذا ہمیں جناب اس چیز کی جانب سے توقع نہیں تھی اور جناب ہماری ہیلپ کی جائے. تو یہ جناب دوسری طرف یہ بھی اپڈیٹ آ رہی ہے. اور دیکھا جائے تو جناب جو سعودی عربیہ کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے اور جناب وہ بالکل سٹینڈ لے کھڑے ہیں جناب فلسطین کے ساتھ. اور جو جناب ایرانی وزارت خارجہ ہے ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ جناب ہم نے اپنے حق دفاع
کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومن نیشن جو ہے ان کے جناب آرٹیکل 5 کے تحت ہم نے اپنا صرف اور صرف حق دفاع استعمال کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایران کے اسرائیل کی جانب سے جواباً کوئی کارروائی کی گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو یہ تو تھے مکمل انفارمیشن، لیکن آگے انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔